یہاں مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھا کیوں؟ مسنگ پرسنز کون ہیں؟ کہاں گئے؟ ابھی تک ایک غیر ذمہ دار ریاست اس ایشو کو غیر ذمہ داری سے حل کرنا چاہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک مسنگ پرسن کمیشن جاوید اقبال کے سرپرستی میں بنایا گیا. جاوید اقبال صاحب کا یہ ذمہ داری تھا کہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو ایڈریس کرے. اس کے بعد اتنا وہ لائق آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے کو ایک ایسے ادارے کا سربراہ بنایا گیا جس کو نیب کہتے ہیں، یا اس کا ڈیوٹی یہ تھا کہ معزز سیاسی لوگوں کا توہین کرے اور پگڑیاں اچھالے. یعنی اتنا پگڑیاں اچھالا، اتنا مصروف تھا جاوید اقبال کہ وہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو پہ توجہ ہی نہیں دے سکا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعظم سواتی صاحب کا ان کا اپنا بیان ہے، یعنی ریاست پگڑیاں اچھالنے میں اتنے فارغ تھے کہ پگڑیاں اب رہے نہیں، اب کپڑے اتار رہے ریاست اپنے شہریوں کا. ایک سینیٹر کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کا دوسرا کمیٹی پھر بنا. یہاں ہمارے بچوں نے ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا. اسلام آباد سے کچھ وزراء آئے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب، ایک حسن صاحب، کچھ اور بھی آئے، مجھے یاد نہیں ہے، یہ سب آئے. اس کمیشن نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آ کے آپ کو جواب دیں گے. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد ایک اور کمیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمانی کمیشن تشکیل دی کہ بھائی مسنگ پرسنز کے اس ایشوز کو آپ حل کریں. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب حال ہی میں پتہ چلا کہ صوبائی حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراتفری پھیلانا ہے کہ ان ایشوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو. اب جہاں ایشوز کو اتنا خود ریاست گمبھیر اور پیچیدہ بنائے گا، وہ ایشوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. یہاں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، میڈیا میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی، کہ آپ کے سینیٹر بکتے ہیں. کیا پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بکے ہوئے سینیٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا؟ کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا؟ یہاں ملتانی میلے میں ایک ٹھیکیدار قادر صاحب ہیں، وہ بھی جا کے سینیٹر بنے، اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک زیڈ کے بی والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے، وہ بھی سینیٹر بنے. اور اس زیڈ کے بی والے صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد وہ سینیٹر صاحب کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر جاتا تھا، اب ٹھڈا مار کے ان کو بلاتا ہوں. اس کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینیٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکو دیک کا سودا کیا گیا. اس کا نام ہے صادق سنجرانی. میں آپ سے، یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے، اس سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا؟ کون اس کے حمایت میں تھا؟ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک بیرسٹر کے بجائے آپ چیئرمین سینٹ ایک ایسے بوٹ پالیسی کو بٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے. اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں، جو سینٹ چیئرمین کے دفتر ہے اس کے کوریڈور کو بھی اس نے شیشہ لگایا تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، چلے وہ جس طریقے سے آیا، عمران خان کو بھی بہت پسند تھا، باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا، آج وہ کس کے سر کا تاج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمین کے کرسی پہ بیٹھے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر کا تاج ہے وہ. کیا ری امیجننگ پاکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں؟ باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے، کہیں انٹیلیجنس ایجنسی روک رہا ہے، کہیں ڈی آر او روک رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر اسٹے پہ اس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ اسٹے پہ چلاتا ہے؟ مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر 1-2 مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے. میں نے کہا مجھے اتنا جلدی ہوتا، پاکستان میں سیاسی اصولوں پہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں، اور میرے کوئی خواہش نہیں تھا ان ماؤں بہنوں کا آواز بن سکوں
جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کو کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، ان لوگوں کا، گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے، ان کا آواز بن سکوں، مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں، وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کا، ان کا آواز بن سکوں۔ یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتا، یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے، جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا۔ یہ نہیں تھا، مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں، میرے ساتھی پوچھتے ہیں اس سے تو حل نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں اس نظام کو، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-2 3-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں۔ آج جب ہم